قوم کو عظیم فتح کی نئی صبح مبارک۔ پاکستان میں آج یوم تشکر، شاہینوں کی ہر محاذ پر اونچی پرواز۔ بزدل دشمن بھارت کو ناکو چنے چبا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کراچی سے خیبر تک اور گلگت سے گوادر تک بچے بچے کو پاک فوج پر ناز۔ انڈیا کے خلاف عظیم الشان فتح کے بعد ملک بھر میں جشن کا سما۔ شہری اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود سجدہ شکر ادا کیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں آج آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی ایک خوددار اور غیرت مند قوم ہے۔ شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کوئی خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ مکار دشمن کو بدترین شکست ہوئی۔ پاکستان میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، مگر بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی۔ مسلح فاش نے عسکری تاریخ کا سنہری باب رقم کیا۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز کو کھنڈر بنا دیا۔ رافیل طیارے بھی فیل ہو گئے۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر امریکہ اور چین کے صدور سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور بھارت کی قیادت نے صحیح وقت پر جنگ بندی کی، ورنہ تباہی ہوتی اور لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ فخر ہے کہ تاریخی فیصلے پر پہنچنے میں امریکہ نے دونوں ملکوں کی مدد کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے خدمات پیش کر دیں۔ کہا، کشمیر جیسے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کا دونوں ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ امریکہ مودی کا دماغ کیسے ٹھکانے پر لایا، سی این این اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق حساس معلومات ملنے پر امریکہ مداخلت پر مجبور ہوا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے مودی کو فون کیا، کہا کشیدگی برقرار رہی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے، پاکستان سے براہ راست رابطہ کریں۔ مصالحت میں نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کردار ادا کیا۔ امریکی ثالثی میں پاک بھارت جنگ بندی خوبصورت شراکت داری کا نتیجہ قرار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروز کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سے کئی رابطے ہوئے، مذاکرات کے مزید ادوار کا اہتمام اور عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود بھارت کی بزدلی اور مکاری۔ راولاکوٹ اور بھمبر آزاد کشمیر میں گولہ باری، 2 شہری زخمی ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کچھ علاقوں میں بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ پاک فوج ذمہ داری اور تحمل کے ساتھ حالات سے نمٹ رہی ہے۔ پاکستان کا جوابی آپریشن، فتح 1 میزائل بھارت پر قہر بن کر ٹوٹے، دفاعی نظام نیست و نابود کر دیا۔ تابڑ توڑ حملوں میں دشمن کے متعدد ایئر بیسز، ایئر فیلڈز اور اسلحہ ڈپو تباہ۔ JF-17 تھنڈر طیاروں سے ہائپر سونک میزائلوں کی برسات۔ ادھمپور میں $1.5 ارب کا جدید S-400 دفاعی نظام ملیامیٹ، ایئر بیس جل کر راکھ۔ شاہینوں نے ملٹری سیٹلائٹ سسٹم کو بھی جام کر دیا۔ بیاس میں براموس میزائل کا ڈپو اور اسٹوریج سائٹ کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ پاکستان کے میزائل حملوں کے بعد بھارت پیچھے ہٹنے اور جنگ بندی پر مجبور ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور ترکی سے رابطہ کیا۔ سفارتی کوششوں سے بھارت کی جان بخشی ہوئی۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن پس پردہ کوششوں کی تفصیلات سامنے لے آئے۔ BBC کے نمائندے نے بھی پاکستان کی بھارت پر برتری کی تصدیق کی۔ برطانوی صحافی انورسن آتھر جان نے کہا، بھارت کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ پاکستان کی فضائی طاقت کہیں زیادہ ہے۔ جنگ بندی میں امریکہ نے بہترین کردار ادا کیا۔ امید ہے کہ پاک بھارت سیز فائر دیر پا ہوگی۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جج بنیں اور فیصلہ سنا کر بمباری شروع کر دیں۔ دیر پام کے لیے مسئلہ کشمیر کا عوام کی امنگوں کے مطابق حل ضروری ہے۔ کشمیری جو بھی فیصلہ کریں گے، پاکستان ان کے ساتھ ہوگا۔
امن کے خواہاں ہیں لیکن ملکی سالمیت اور بقا سے بڑھ کر کچھ نہیں. بھارت کو معیشت غیر مستحکم یا ترقیاتی ایجنڈے کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو. اجلاس میں آئندہ سال کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے ترجیحی منصوبوں کا جائزہ. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ پر پابندی عائد. بنگلہ دیشی حکام کے مطابق پابندی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لگائی گئی. طلبہ تحریک کے دوران مارے گئے مظاہرین کے مقدمات کا فیصلہ ہونے تک پابندی برقرار رہے گی. شیخ حسینہ کا ساتھ دینے والی دیگر جماعتیں بھی تحقیقات کا سامنا کریں گی. روس نے یوکرین کو براہ راست بات چیت کی پیشکش کر دی. 3 روزہ جنگ بندی کے بعد خطاب کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا روس 15 مئی کو استنبول میں بات چیت کرے گا. امید ہے مذاکرات سے دیر پا امن اور جنگ کی بنیادی وجوہات کا خاتمہ ہوگا. ترکی اس سے پہلے بھی روس اور یوکرین کے درمیان ثالثی کر چکا ہے. سوئٹزرلینڈ میں چین کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی. بہت سی چیزوں پر تبادلہ خیال اور کئی پر اتفاق ہوا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بات چیت دوستانہ اور تعمیری انداز میں ہوئی. چینی منڈیوں کا امریکی کاروبار کے لیے کھلنے کا انتظار ہے. ماں وہ لفظ جو سنتے ہی سکون اور راحت کا احساس ہو. ماں وہ شفیق سایہ جو اولاد کو ہر دکھ سے بچانے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیتی ہے. دنیا کے سب سے بے لوث رشتے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن مدرز ڈے آج منایا جا رہا ہے. ماں کی قربانیاں اور دعائیں زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی جلد بحالی کا امکان. پاک بھارت سیز فائر کے بعد پی ایس ایل انتظامیہ کا فرنچائز سے رابطہ. سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کی تیار رہنے کی ہدایت. کہا غیر ملکی کھلاڑی جہاں ہیں وہیں رک جائیں. کھلاڑیوں کو واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں. ڈوپنگ ٹیسٹ میں 3 ماہ کی پابندی کے بعد یانک سنر کی واپسی. سٹار پلیئر نے اٹالین اوپن میں ارجنٹینا کی پلیئر کو بآسانی ہرا دیا. ویمنز مقابلوں میں دفاعی چیمپئن ایگا شیانتک کو اپسیٹ شکست. اٹلی کی جیسمین پاولینی نے تیونس کی انس جبیر کی چھٹی کر دی. اور رفتار کی دوڑ میں مارک مارکیز پھر بازی لے گئے. فرینچ موٹو جی پی میں اسپینش رائیڈر نے لگاتار 6ٹھی اسپرنٹ ریس اپنے نام. ڈوپنگ ٹیسٹ میں 3 ماہ کی پابندی کے بعد یانک سنر کی واپسی. سٹار پلیئر نے اٹالین اوپن میں ارجنٹینا کی پلیئر کو بآسانی ہرا دیا. ویمنز مقابلوں میں دفاعی چیمپئن ایگا شیانتک کو اپسیٹ شکست. اٹلی کی جیسمین پاولینی نے تیونس کی انس جبیر کی چھٹی کر دی. اور رفتار کی دوڑ میں مارک مارکیز پھر بازی لے گئے. فرینچ موٹو جی پی میں اسپینش رائیڈر نے لگاتار 6ٹھی اسپرنٹ ریس اپنے نام کر لی.